بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں پاکستان میں 26 دسمبر 2019 کو ہونے والے سورج گرہن کے متعلق بتایا گیا ہے۔ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں قرآن و حدیث نے کیا کہا، جانیے اس ویڈیو میں۔ سورج گرہن پاکستان میں کن شہروں سے مکمل دیکھا جا سکتا ہے اور سورج گرہن کے وقت کن لوگوں کو اور کیا احتیاط کرنی ہے، مکمل تفصیل کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مفید معلومات سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ سورج گرہن کو قدیم و جدید مذاہب میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ بعض مذاہب میں اسے منحوس بھی سمجھا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک سورج کا گرہن لگنا اللہ کے بندوں سے ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسلام میں سورج گرہن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند اللہ کے متعین کردہ راستے پر چل رہے ہیں اور گردش میں ہیں۔ سائنسی حقیقت بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد اپنے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے، اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 4 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ سورج کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر اورین آرم میں واقع ہے، اور کہکشاں کے مرکز کے گرد 22 کروڑ سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ سورج کی اس گردش کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38۔ ترجمہ: اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ سورہ التکویر آیت نمبر 1۔ ترجمہ: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ رحمان آیت نمبر 5، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں سورج گرہن سے متعلق کیا کہا گیا ہے، آئیے جان لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ دونوں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے گرہن نہیں ہوتے۔ اے لوگوں، جب تم کو یہ موقع پیش آئے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، دعا مانگو، تکبیر و تحلیل کرو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات ادا کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ میں تھے کہ سورج گرہن ہو گیا۔ آپ گھبرا کر جلدی سے باہر نکلے، اپنے کپڑے کو کھینچتے ہوئے اور 2 رکعت خوب لمبی نماز پڑھائی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج یا چاند گرہن ہو جائے تو اسی کیفیت میں نماز پڑھو جس طرح تم نے یہ آخری نماز پڑھی ہے۔ ویورز، آئیے اب ہم آپ کو 26 دسمبر 2019 کو مکمل سورج گرہن کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ پاکستان کے تمام جنوبی علاقے 20 سال بعد تقریباً پورا سورج گرہن دیکھیں گے، آخری بار ایسا 11 اگست سن 1999 کو ہوا تھا، جب شام 5:26 پر خاص طور پر کراچی میں مکمل سورج گرہن دیکھا گیا تھا، یعنی سورج کا 100% حصہ چاند کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اب پورے 20 سال بعد 26 دسمبر 2019 کو صبح 7:34 پر سورج چاند کے پیچھے چھپنا شروع ہوگا، جبکہ سورج گرہن سب سے زیادہ اور مکمل 8:46 پر ہوگا، جبکہ دن 10:10 پر سورج گرہن ختم ہو جائے گا۔ اب بات کی جائے کہ یہ سورج گرہن کن علاقوں سے دکھائی دے گا، تو یہ سورج گرہن جنوبی پاکستان، خاص طور پر ساحلی علاقوں
جیسے کراچی گوادر میں سب سے زیادہ ہوگا، جہاں سورج کا تقریباً 80% حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور دن کا وقت کچھ رات میں تبدیل ہو جائے گا۔ سورج گرہن پاکستان کے باقی تمام علاقوں میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن کے وقت کرنے والی ضروری احتیاط۔ مکمل سورج گرہن یا 70% سے اوپر سورج گرہن کی وجہ سے درجہ حرارت ایک دم کم ہو جاتا ہے۔ سورج گرہن کے دوران سورج کی طرف بغیر کسی فلٹر والے چشمے کے بغیر دیکھنے سے انسان ہمیشہ کے لیے اندھا ہو سکتا ہے، اس لیے اس دوران سورج کی طرف نہ دیکھیں۔ عام سن گلاسز کا استعمال سورج گرہن کے دوران سورج سے نکلنے والی ریڈیشن تابکاری سے آپ کی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھے گا۔ غلطی سے بھی ایسا نہ کیجیے گا کہ سن گلاسز پہن کر سورج گرہن دیکھنے لگ جائیں۔ حاملہ خواتین سورج گرہن کے وقت گھر سے باہر نہ نکلیں یا کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں۔ سورج کی ریڈیشن خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بچوں اور بوڑھوں کا گھروں میں رہنا بہتر ہے۔ سنت اور قرآن کے مطابق سورج گرہن کے دوران اللہ پاک سے گناہوں کی توبہ کریں اور نماز کسوف ادا کریں۔ یہ وہ نماز ہوتی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت پڑھتے تھے۔ تو ویورز، مجھے امید ہے ہماری اس ویڈیو میں سورج گرہن سے متعلق کافی معلومات مل گئی ہوں گی اور آپ کے ذہنوں میں آنے والے سوالات کا جواب بھی۔ تو ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ۔